السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انڈیکس جو کہ گلوبل فائر پاور انڈیکس ہے، جو ہر سال دنیا بھر کی ملٹریز کو مطلب رینکنگ ان کی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹاپ پہ کون سی ملٹریز ہیں دنیا کی، اور مطلب 145 کنٹریز جو ہیں ان کی ملٹریز کو یہ کمپیئر کرتے ہیں۔ اور 2024 کی اس سال کے لیے انہوں نے اپنی رینکنگ لسٹ جو ہے وہ پبلش کر دی ہے، اور اس کو دنیا بھر میں اس کی یعنی کوریج ہو رہی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اور پاکستان کیونکہ ٹاپ 10 ملٹری پاورز میں آتا ہے، انڈیا بھی ٹاپ 10 ملٹری پاور میں آتا ہے، تو انڈین نیوز پیپرز میں آپ کو بتاؤں کہ اسپیشلی اس کو بہت زیادہ کوریج مل رہی ہے۔ اور یہ انفارمل نیوز ہے جس نے کہا ہے کہ انڈیا پاکستان آرمی رینکس لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ پاورفل آرمیز ریلیز نو دا رینکنگ آف انڈین پاکستان، یعنی انڈین نیوز پیپر میں بہت زیادہ یہ اس چیز کو لیا جاتا ہے کہ انڈیا کی رینکنگ کو پاکستان کی رینکنگ کے ساتھ کمپیئر کرو، کیونکہ انڈیا کے اندر بھی ایک فوبیا ہے وہاں پہ میڈیا کے اندر یا وہاں پہ عوام کے اندر کہ پاکستان کے ساتھ انہیں جنگ کرنی ہے غالباً کوئی، اور پاکستان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے۔ سو یہ دونوں ملٹریز کو کمپیئر کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہی کہ پاکستان ہیز بین ریسیونگ military aid from America for a long time. In the last few years, Pakistan has increased military cooperation with China and the strength of the army is increasing. یعنی کہ اس سے پہلے جو ہمارا ہسٹری رہی ہے پاکستان بننے کے بعد سے کافی دہائیوں تک، کہ پاکستان کی ایک ملٹری اٹیچمنٹ، ایک اسٹریٹجک اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ یو ایس کے ساتھ ہوتی تھی، اور یو ایس تھا بھی ایک رائزنگ گلوبل پاور تھا، ایک سپر پاور تھا، جو کہ اسپیشلی کولڈ وار کے بعد وہ ایک یونی پولر سپر پاور بن کر کے سامنے، اور پاکستان جو ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتا تھا، ان کی اسٹریٹجک جو ان کی خواہشات ہیں ان کا احترام بھی کرتا تھا، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتا، اور اپنی ساری ویپنز جو ہے وہ زیادہ تر وہ یو ایس سے ہی خریدتا تھا۔ لیکن پچھلے 20 سال میں کیا ہوا کہ جب سے یو ایس نے افغانستان کے اندر آ کر آکوپیشن کر لی، اور یو ایس کی جو فورسز ہیں وہ آلموسٹ 20 سال افغانستان کے اندر رہیں، اور ان کی لیڈرشپ میں نیٹو کی مختلف اور جو فورسز ہیں وہ بھی وہاں موجود رہیں، تو تب سے جو ہے نا پاکستان کا جو اسٹریٹجک آؤٹ لک ہے وہ چینج ہو گئی، بیکاز افغانستان میں جو بھی قبضہ کرے گا وہ اس کو پاکستان اپنا دشمن سمجھے گا۔ پہلے رشیا نے کیا، تبھی پاکستان نے اس کے ساتھ اپنی ایک دشمنی نبھائی، اور اس کے بعد یو ایس کی جو یہاں پہ موجودگی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا الارمنگ فیکٹر تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو مجاہدین تھے ان کی بھرپور مدد کی، انڈر دا ٹیبل کی جیسے بھی کی، لیکن ان کو کامیاب ہونے میں انہوں نے بہت زیادہ پاکستان نے مدد کی۔ تو تبھی سے یہ ہوا کہ جب یو ایس کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا، انڈیا کی بھی بہت بڑا ملٹری ایلیمنٹس تھے جو کہ وہاں پہ موجود تھے، ان کی ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی وہاں پہ بہت زیادہ موجودگی تھی، ان کی آلموسٹ مطلب سینکڑوں کی تعداد میں کانسولیٹس بنے ہوئے تھے پورے افغانستان میں۔ اور کانسولیٹ آپ کو پتہ ہے کسی بھی ملک کا کسی دوسرے ملک میں ایک ہوتا ہے، ایک ایمبیسی ہوتی ہے یا پھر ایک کانسولیٹ ہوتا ہے، لیکن انڈیا کے جو ہے نا وہ سینکڑوں درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے وہاں پہ کانسولیٹ کیوں موجود تھے، کیونکہ وہ ایک کور تھا جن آفیسز میں بیٹھ کر را کے جو لوگ ہیں وہ کام کرتے تھے، اور مختلف آرمی کے وہاں پہ لوگ جو ہیں کام کرتے تھے، اور وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ جب یو ایس بھی یہاں پر رہے، اور یو ایس کے امبریلا میں ہم بھی افغانستان کی تمام منرل ریسورسز اور تمام جو مفادات ہیں وہ ہم بھی اس میں جو ہے نا وہ حصہ لے لیں۔ تو جس دن یو ایس کی ٹروپس کو وڈرا کرنا پڑا، اسی دن انڈیا کی بھی تمام ایلیمنٹس کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور وڈرا کرنا پڑا۔ انہی جہازوں اور انہی ہیلی کاپٹرز میں انڈین ایلیمنٹس بھی وہاں سے نکل رہے تھے۔ سو یہ ایک کمپیریزن جو ہے یہ بڑا نیچرل سا ہے۔ انڈیا کے مختلف پیپرز یہ آپ دیکھ لیں، انڈیا ہیرلڈ ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان از امنگ ٹاپ 10 موسٹ پاورفل ملٹریز ان دا ورلڈ اوور ٹیکس انڈیا۔ یہ بات تو درست نہیں ہے، بیکاز چند ایلیمنٹس ایسے ہوں گے جہاں پر پاکستان کی آرمی انڈین آرمی سے زیادہ آگے ہے، لیکن زیادہ تر ایلیمنٹس میں فیکٹرز میں انڈین آرمی ہی آگے باہر ہے۔ ان کا آپ ایک دیکھیں مائنڈ سیٹ کہ یہ انڈین نیوز آؤٹلیٹس نے کتنا زیادہ اس چیز کو ہائپ کیا ہے۔ بہرحال ہم اس انڈیکس کو دیکھ بھی لیتے ہیں، یہ لسٹ میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں۔ ٹاپ 10 اس میں کون سے ہیں؟ یو ایس سب سے ٹاپ پہ ہے، پھر رشیا کی آرمی ہے، پھر چائنا ہے، انڈیا ہے 4th نمبر پہ، ساؤتھ کوریا، یو کے، جاپان، ٹرکی، پاکستان 9th نمبر پہ ہے، اور اٹلی جو ہے وہ 10ویں نمبر پہ ہے۔ اور اس سے نیچے پہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ فرانس، برازیل، انڈونیشیا، یعنی ایک یہ مسلم کنٹری ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ مسلم کنٹریز جو ہے نا وہ ٹاپ
20 में कितनी है, चलें आप ये देख लें। इंडोनेशिया 13 नंबर पे, ईरान 14 नंबर पे, इजिप्ट 15 नंबर पे, और इसराइल 17 नंबर पे है। और ये आपको मतलब इसमें थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होता है कि अगर इंडोनेशिया, ईरान, इजिप्ट, ये 3 कंट्रीज़ जो हैं टॉप 20 में, और सऊदी अरब भी बहुत नीचे नहीं होगा, वो भी आप देखें 23rd नंबर पे। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो अरब कंट्रीज़ हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कि टॉप रैंकिंग आर्मीज़ में आ रही हैं, इसका ये मतलब है कि मुसलमानों की जो हालात हैं ग्लोबल मतलब स्ट्रेटिजिक जो चेस बोर्ड है उसके अंदर वो बहुत स्ट्रांग है। और ऐसा नहीं है कि अब जो है जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ या वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ, या उस ज़माने में जब मुसलमान ममालिक जो हैं वो कॉलोनाइज थे और फ्री होने के बाद उनके अंदर बिल्कुल ना मिलिट्री पावर थी ना कुछ स्ट्रेंथ थी। लेकिन अब ऐसा दौर नहीं है, अब तमाम ही मुसलमान कंट्रीज़ के पास बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मिलिट्री पावर है, और पाकिस्तान जो है उनमें से। तो आप समझ लें कि अब की जो ग्लोबल पावर इंडेक्स है उसमें टर्की जो है वो सबसे टॉप मुस्लिम कंट्री है, और नंबर 2 पे पाकिस्तान की मिलिट्री आती है। इसको हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि 60 एलिमेंट्स हैं, 60 फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के ये इंडेक्स बनाई जाती है। ये 60 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन को देखते हैं। जैसे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इसी तरह अवेलेबल मैन पावर जो कि रिक्रूट हुए हुए हैं आर्मी के पर्सनल, वो दुनिया के 7th लार्जेस्ट हैं, और फिट फॉर सर्विस लोग जो हैं वो भी 7th लार्जेस्ट हैं। और मिलिट्री एज के अंदर कितने लोग इस साल मजीद पहुंच गए हैं, और तमाम जो मिलिट्री एज के लोग मुल्क के अंदर कितने हैं, वो 4th बिगेस्ट हैं पूरी दुनिया में। इसी तरह एक्टिव पर्सन 7th बिगेस्ट है, रिजर्व पर्सन 13th बिगेस्ट हैं, पैरामिलिट्री हमारी 6th बिगेस्ट है, एयरक्राफ्ट हमारे पास 7th बिगेस्ट हैं, ये सब 7th मोस्ट हैं, ये 7th मोस्ट लीथल किस्म के एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास पूरी दुनिया में। इसी तरह फाइटर जेट्स जो हैं वो हमारे पास 6th बिगेस्ट हैं, अटैक टाइप के जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं वो 7th बिगेस्ट हैं, ट्रांसपोर्ट के जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी, और ये मुख्तलिफ आप देख रहे हैं। इसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स शुरू जाते हैं, फिर टैंक्स, व्हीकल्स, आर्टिलरी, ये आपको बहुत सारी लिस्ट इसमें मिलती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पास बिल्कुल कोई भी नहीं है, हेलीकॉप्टर कैरियर्स हमारे पास बिल्कुल कोई भी नहीं है, ये हम 145th में हैं, यानी हम 0 पे हैं, यानी हम। और इस तरह आप देखेंगे ऑयल प्रोडक्शन हमारी जो है वो 42nd है दुनिया में, और ऑयल कंजप्शन जो है हमारी 83rd बिगेस्ट है। यानी आपकी जिस मुल्क की ऑयल कंजम्पशन और नेचुरल गैस कंजम्पशन और कोल कंजम्पशन कम से कम होती है, इसका ये इंडिकेशन दे रही होती है कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कम हो रही है दूसरे ममालिक के मुकाबले में। सो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है तो दैट मीन्स कि वो मुल्क जो है वो उसकी स्ट्रेंथ कम है, मतलब हर चीज़ की इम्पैक्ट ज़रा हर दूसरी चीज़ पर पड़ता है। तो इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो है वो मिलिट्री के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा। सो किसी भी वॉर सिचुएशन में सिर्फ मिलिट्री काम नहीं आती, बल्कि पूरा जो नेशनल एक स्पिरिट होती है वो काम आती है, उसमें लोगों की प्रॉस्पेरिटी जो है वो काम आती है, और लोगों का इकोनॉमिक जो स्पिरिट है वो काम आती है। सो ये सब चीज़ें रोल प्ले करती हैं, और ये आप इसमें देख रहे हो कि कितनी इंटरेस्टिंग इन्होंने ये पूरी की पूरी लिस्ट बनाई। बहरहाल आजकल पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि सियासी हालात बहुत ही डिस्टेबलाइज्ड हैं, मखदूश किस्म के हैं, और पाकिस्तान की एक बहुत ही फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको कॉर्नर किया हुआ है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उन सब ने मेल मिलाकर ये जो पीटीआई इसको कॉर्नर किया हुआ है, और इनके बीच में प्रोटेस्ट का सिलसिला आपस का शुरू हुआ हुआ है, और प्रोटेस्ट के अंदर इनकाउंटर भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरा मतलब मीडिया के अंदर एक आग लगी हुई है। और डेफिनेटली इस वक्त जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रहा है वो बिल्कुल मतलब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, बिकॉज आज अगर एक पीटीआई के साथ ये हो रहा है तो कल को यही सारी हरकतें मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो सकती हैं, कल को यही सब हरकतें जो हैं पीपल पार्टीज के साथ भी हो सकती हैं। सो ये जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है ना, जब डेमोक्रेसी को आपने मजबूत करना होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी हुकूमत को बचाने के लिए या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिलिट्री को आप सामने ले आओ, या आप रेंजर्स को सामने ले आओ, या आप मुख्तलिफ और अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को सामने लेकर आ जाओ कि वो आपकी हेल्प करने के लिए जो है ना ये दूसरी आपकी अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुकाबला करे। बल्कि डेमोक्रेसी को अगर स्ट्रेंथन करना है तो फिर
پھر آپ کو اس اپنی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ ملنا پڑے گا، آپ کو ان کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا تاکہ ڈیموکریسی کی روایت جو ہے نا وہ قائم دائم رہے آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر. لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کارنر کرتے چلے جاؤ گے تو پھر ڈیفینیٹلی پورے ملک کے اندر اور ان کی جو فالوورز ہیں اور ان کے سپورٹرز ہیں ان کے اندر ایک ریبیلین پیدا ہوگا اور جو ہے وہ ملک جو ہے اس میں ڈیموکریسی کا جو ہے نا ڈی ریل ہونے کا خدشات جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. سو ہمیں بالکل فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے اپنی ملٹری کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ ڈیفینس کرتی ہے پاکستان کا، اور جب تک کسی بھی ملک کا ڈیفینس جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا تو اس کی سروائیول اور اس کی ایگزسٹنس جو ہے نا وہ کویشچنبل ہو جاتی ہے. اور جب کہ آپ کے ارد گرد آپ کے ایسے پڑوس میں ایسے لوگ موجود ہیں جیسے کہ انڈیا آپ کے پڑوس میں موجود ہے جو کہ بالکل آپ کو اپنا نمبر ون اینمی کلیم کرتا ہے، آپ کے خلاف ان کا پروپیگنڈا، ان کے فارن آفس کسی بھی دن جو ہے وہ آپ کو نہیں بخشتا، اور ڈیفینیٹلی وہ اسی اس میں ہوتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو اپنی آرمی سے محبت بھی ہے، پاکستان کو اپنی آرمی کی ضرورت بھی ہے، لیکن اگر آپ نے ڈیموکریسی کے تحت ملک کو چلانا ہے تو پھر آپ ڈیموکریسی کو ہر آئے دن جو ہے نا اس کے اوپر حملہ کر کے وار کر کے اس کو مفلوج کر دیتے ہیں. اور جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرو قسم کی ڈیموکریسی جس میں لوگوں کا ول شامل ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود اس میں نظر آ رہی ہو، اس کو آپ جاپوڈائز کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کی ایک اسپیسیفک جو کمیونٹی ہے، آپ کی ایک ایلیٹش کمیونٹی ہے، اس کے مفادات ڈیفینڈ ہو. یہ طریقہ جو ہے نا وہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں چلے گا بھی نہیں. اور ڈیفینیٹلی پاکستان آرمی یہ ہمیشہ ایک رسپانسبل رول پلے کرتی رہی ہے، آلدو کہ وہ پاور اس کے پاس پاور ہے، پاور تو ملٹری کے پاس ہمیشہ یہ انسانی تاریخ کے اندر آپ دیکھو کہ ہر جو ملک ہے، ہر سلطنت ہے، ہر جو کنگڈم ہے وہ اپنی ملٹری فورس کے تحت ہی ہمیشہ رول کرتا رہا ہے. سو وی ڈونٹ ڈینائی دا امپورٹنس آف دا اسٹرینتھ آف دا ملٹری، بٹ اسی اسٹرینتھ کو اگر ہم اپنی ہی لوگوں کے اوپر استعمال کرنا شروع کریں اور اپنی ہی ڈیموکریسی کو کچلنے کے لیے استعمال کرتے چلے جائیں تو پھر بڑی ہی سچویشن جو ہے نا وہ ڈائر ہو جاتی ہے.